گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا لیکن دروازہ ہنس کر کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ تم اندر سے ٹوٹ چکے ہو تو وہ تمہیں لوٹ لیں گے۔ کچھ لوگ اکیلے ہو جانے کے خوف سے بے قدرے لوگوں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ عجب دنیا کے میلے ہیں، دکھتی تو بھیڑ ہے پر چلتے سب اکیلے ہیں۔ دل میں آنے کا راستہ تو ہوتا ہے، جانے کا نہیں، اس لیے جب انسان دل سے نکلتا ہے تو وہ دل توڑ کر نکلتا ہے۔ جب بھی انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو وہ بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے۔ کتنے عجیب ہیں نا لوگ، چھوٹی سی بات پکڑ کر انسان ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ احساس کا ترجمہ نہیں ہوا کرتا، اور جو انسان بے حسی پر اتر آئے اس کے سامنے اگر اپنا دل بھی نکال کر رکھ دے اس کی بے حسی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صرف غلط ہونے پر وضاحت نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے بھی دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ غلطیوں کا نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے، اور خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی شخص کو خود میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ کیا خوب کہا کسی نے کہ وقت چلتا رہا زندگی کٹتی رہی، دوست بڑھتے رہے دوستی گھٹتی رہی۔ ارے تم کیا جانو محبت کرنے والوں کی نظر میں دنیا کی آبادی کتنی ہوتی ہے؟ صرف ایک شخص، صرف ایک۔ قدر و وقت بھی کمال کے ہوتے ہیں، جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا، اور جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہار جانا صرف سفر ترک کر دینے میں ہے، منزل کی جانب آہستہ آہستہ بڑھنے والوں کو ہارا ہوا نہیں کہتے، وہ بھی اپنی منزل کو پا ہی لیتے ہیں۔ اکڑ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ زندگی میں انسان کو ملتا تو بہت کچھ ہے، بس حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکے۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کس حد تک مفید ثابت ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو ہی قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے۔ ہم نے چھوڑ دیا اب لوگوں کے پیچھے چلنا، جس کو جتنی عزت دی اس نے اتنا ہی گرا ہوا سمجھا۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بے دردی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ کسی کی تلاش میں مت نکلو، لوگ کھوتے نہیں بدل جاتے ہیں۔ یہ دنیا مطلبی ہے، ذرا سنبھل کے چلنا، یہاں تو لوگ اپنے ہاتھوں سے دفنا کر بھی بھول جاتے ہیں کہ قبر کون سی تھی۔ اعتماد خود پر رکھو تو طاقت بن جاتی ہے، اور دوسروں پر رکھو تو کمزوری۔ دکھ جھیلنے والے آگے جا کر سکھ حاصل کر ہی لیتے ہیں، مگر دکھ دینے والے کبھی سکھ حاصل نہیں کر پاتے۔ روحیں اپنی جیسی روحوں کو ڈھونڈ ہی لیتی ہیں، یہ طاقت نہیں
ازل سے ودیعت کر دی گئی ہے۔ کسی نے کوئل سے پوچھا تو کالی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ سمندر سے پوچھا تو کھارا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گلاب سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر سب نے یکمشت ایک ہی جواب دیا، اے انسان، تیرے اندر دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں، نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس راز سے واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں آخر کیوں کر بیٹھ گئیں۔ ہار و جیت اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار، ٹھان لو تو جیت۔ اختلاف اور چیز ہے، تنقید اور ہے، اور تذلیل اور ہے۔ اختلاف کا حق ہر کسی کو ہے، لیکن تنقید کا حق ہر کسی کو نہیں ہے، اور تذلیل کا حق تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ اختلاف ہے یا تنقید یا پھر تذلیل۔ کہا جاتا ہے کپڑے تو جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ ایسے دوست پر میری جان قربان ہو جو مجھے میری غلطیاں بتلاتا ہے اور سیدھی راہ پر آنے کی نصیحت کرتا ہے، مگر تنہائی میں۔ تلخ ہو جانا منافق ہونے سے بہتر ہے۔